بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان میں اتنی خبریں ہیں کہ شاید اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ جیسے ہی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اڈیالہ جیل میں 16 ماہ سے قید 24 نومبر کو پاکستان میں پرامن احتجاج کی کال دی، ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے ہوا غبارے سے نہ صرف ہوا نکل گئی، ان کی بکلاہٹ کا یہ نتیجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا مشینیں تیز ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے وہ بھول گئے کہ موجودہ حکمران چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے انہیں مسترد کر دیا تھا، انہیں ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، تحریک انصاف کو دیا تھا۔ عوام کا غم و غصہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب وہ 24 نومبر کو ایک احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس قسم کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہمیں جان کے نذرانے بھی دینے پڑے، لیکن ہم ملک کو جو سول مارشل لا ہے، جو 40 سال سے مسلط خاندانوں نے پاکستان کی عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، ان پر مسلط ہے، ان سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ نہ جانے کیوں حکومت اور ان کے پے رول پہ لگڑ بگڑ کنفیوز ہو کے ایسے جھوٹے بے مقصد پراپوگنڈے کر رہے ہیں جس سے انہیں رسوائی اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک انا اتو دو منگے، ایک تو آپ کو عوام نے مسترد کر دیا، حکومت لے لی۔ جاندرین امریکہ کے کانگریس کے سینیٹرز نے 54 نے جو بائیڈن کو لیٹر لکھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ اس بات میں تو شبہ ہی نہیں کہ پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ اعتزاز احسن کے مطابق اس وقت پاکستان کی سرزمین بے آئین اور بے قانون ہے۔ وہ 54 سینیٹرز نے جو بائیڈن کو جو لیٹر لکھا، اس میں نشاندہی کی گئی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اس پر مسلم لیگ نون کے لیڈر اور ان کے ماؤتھ پیس لگڑ بگڑوں نے پراپوگنڈے کی مشین کرا دی کہ یہ امریکہ پاکستان میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے، پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون۔ اب میں ناظرین ذرا غور سے سنیے گا، شاید شرم اور حیا بازار میں بکتی نہیں، اسی لیے ان کے پاس اس کی کمی ہے، یا طاقت سے شرم و حیا خریدی نہیں جا سکتی، اس لیے ان کے پاس کمی ہے۔ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ امریکہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے۔ نہیں میرے محترم، انہوں نے 54 سینیٹرز نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ اور جمہوریت پر حملہ آور ہیں۔ تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کیا پاکستان میں صحافت آزاد ہے؟ نہیں۔ پاکستان میں جمہوریت ہے؟ نہیں۔ پاکستان میں ووٹ کی عزت ہے؟ نہیں۔ ووٹ کی چوری کی گئی 8 فروری کو۔ اس پر مسلسل عمران خان سے رابطے کیے گئے کہ ہم آپ کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، آپ سیاست میں انٹرفیئرنس نہ کریں، بنی گالا میں شاہانہ زندگی گزاریں، آپ کے مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس شخص نے انکار کر دیا۔ اب پروپیگنڈا کون کر رہا ہے؟ نواز شریف اور ان کے ماؤتھ پیس لگڑ بگڑ صحافی۔ پروپیگنڈا مشین سرگرم ہو گئی ہے کہ وہ بائیڈن نے خط کیوں لکھا، حکومتی مشینری سرگرم ہو گئی ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ نواز شریف، جس نے ایک شخص پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق کے ساتھ مل کے اس کی پھانسی دلائی اور ضیاء الحق کی گود میں بیٹھا۔ وہ شخص جسے ضیاء الحق نے ریفرنڈم کے تمام اخراجات برداشت کیے، وہ شخص جس نے پاکستان میں کرپشن میں، صحافت اور سیاست میں کرپشن کے باغات کو بڑھایا، یعنی کہ غیر جماعتی الیکشن میں پیسے بانٹے، سب سے زیادہ پیسہ صحافیوں اور سیاستدانوں پر بکر منڈی چھانگا مانگا لگایا گیا۔ یہ وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کہہ رہی ہے جو ضیاء الحق کی پیداوار ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں
کہ غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے، جب مشرف دور میں انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جو ڈکٹیٹر تھا مشرف، اس کا اچھا کردار نہیں تھا، انہیں مارشل لا نہیں لگانا چاہیے تھا، جو اس کے ساتھ ڈیل کر کے سعودی عرب گئے کہ 10 سال تک پاکستان کی سیاست میں نہیں آئیں گے اور پاکستان نہیں آئیں گے، اور سعودی سفیر نے آ کے نواز شریف کا دستخط شدہ ایفیڈیوٹ دکھایا، یہ کہہ رہا ہے کہ غیر ملکی مداخلت ہے، جسے سعودی عرب آ کے لے کر گیا۔ عمران خان پر ڈیل کی پراپوگنڈا کرنے کی، غیر ملکی مداخلت کی الزام وہ نون لیگ لگا رہی ہے جو خود خواجہ آصف نے کہا تھا جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے کہ ہمیں عدالتوں نے نہیں بھیجا، ہمیں تو قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید نے بھیجا ہے، کیونکہ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید جب نواز شریف نیب حراست میں تو ان سے ڈیل کر چکے تھے، اور خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہمیں عدالتوں نے نہیں بھیجا ہے۔ یہ وہ نواز شریف ہیں جب بیرون ملک گئے تو اس وقت میں سروس اسپتال علاج کے لیے کہ ان کی صاحبزادی محترمہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی گئیں، اور نواز شریف وہاں سے سیدھا چارٹرڈ پلین میں، جہاں پلیٹلس نیچے اوپر ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، زندگی کی دعا کرنی چاہیے، کبھی کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ہائے خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو خطرہ، انہیں کچھ ہو گیا، بلکہ ایک جج نے کہا کہ آپ نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی بشرف سے ڈیل انہوں نے قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید سے ڈیل کی، جہاز میں بیٹھے تو ان کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے، ایک تصویر جان کے شائع کی گئی۔ یار تمہیں شرم آتی ہے یہ الزام لگاتے ہوئے کہ عمران خان ڈیل چاہتا ہے؟ ہماری بینگ اے جرنلسٹ انفارمیشن ہے، 3 آفریں ہوئی ملک سے باہر، جس ملک میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، پاکستان میں رہنا چاہتے ہو تو آپ کے کیس بھی ختم کر دیں گے، لیکن اس حکومت کو کم سے کم 2 سال چلنے دو، چوری والی حکومت کو۔ پر اس نے کہا نہیں، اور نواز شریف مجرم تھے، وہی قمر جاوید باجوہ سے ڈیل کی، جسٹس فائز عیسیٰ سے ڈیل کی، پاکستان آئے تو انہیں VVIP پروٹوکول دیا گیا، مجرم کو، مجرم پہلا بندہ تھا جو مجرم تھا، سزا یافتہ تھا، انہیں وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا۔ تو آپ عمران خان پر ڈیل اور پراپوگنڈے کے الزام، یا امریکن سینیٹرز کے 54 نے جو خط لکھا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر صحافت پر قدغن کر اعتراض کرتے ہوئے آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ تو مجرم بن کے خواجہ آصف کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ آپ ڈیل کر کے لندن گئے، یہی ہے کہ آپ واپس کر کے آئے، اور یہی لندن عمران خان پلان کہتے ہیں۔ عمران خان نے کیا کہا تھا؟ لندن پلان میرے خلاف بنا ہے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد آئے گا عمران خان کی، وہ آیا۔ انہوں نے کہا تھا مجھے گرفتار کیا جائے گا، عمران خان گرفتار ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ انہوں نے کہا عوام پھر بھی پاکستان تحریک انصاف پہ آئے گی، تو تمام سروے میں آیا ہے کہ پاکستان کی عوام 80 سے 90% عمران خان کی ووٹر ہے۔ اس کے نتیجے میں ہی 16 ماہ ہو گئے ہیں، ان پر عدت کیس صفایا ہو گیا۔ 9 مئی کا کیس دہشت گردی کورٹ نے کہا عمران خان کے خلاف تو ایویڈنس کوئی نہیں ہے میرے بھائی، وہ تو خود جیل میں تھے، عدت کیس ختم، سائفر کیس ختم، اب القاعدہ کا کیس لٹکایا ہوا ہے من پسند طریقوں سے۔ ناظرین، اوورسیز پاکستانیوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خواجہ آصف کے بقول کہ ہم نے پاکستان میں دوبارہ نہیں، پاکستان میں آپ نے جتنی رسوائی خواجہ آصف صاحب ان 2.5 سالوں میں کمائی ہے، کسی بھی سیاستدان نے 76 سالوں میں نہیں کمائی۔ آپ نے چار دیواری کے تقدس پامال کیے، عوام آپ کو نہ صرف ناپسند کرتی ہے بلکہ آپ کو اقتدار میں دیکھنا ایک لمحے نہیں چاہتی۔ آپ گن پوائنٹ پر حکومت پر مسلط ہیں، آپ طاقت، دہشت اور فسادیت سے مسلط ہیں۔ وہ شخص ڈیل کیسے کر سکتا ہے کہ جو 16 ماہ سے 6x10 یا چھوٹے سے سیل میں بند ہے، جس کی بجلی آپ نے بند کر دی سخت گرمیوں میں، برسات میں؟ اس نے کہا میں آخری دم تک جدوجہد کروں گا، جس نے بار بار کال دی پرامن کرو۔ آپ کی طرح بزدل نہیں کہ مچھروں سے ڈر کے ملک سے بھاگ جائے۔ ناظرین، اوورسیز پر شکوہ کر رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف فیملی، خواجہ آصف صاحب، آپ کسی ملک میں، امریکہ ہو، یورپ ہو، لندن ہو، آپ سڑک پہ اکیلے چل کے دکھائیں، آپ کو لوگ آئینہ دکھائیں گے آپ کون ہیں، اور دکھا رہے ہیں۔ ہاں، لوگوں کو نامناسب الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے،
لیکن پرامن احتجاج جاری رکھنا چاہیے، زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ اختلاف رائے پر خدا نہ خواستہ کسی کو غدار نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی نون لیگ کا ورکر ہے یا ووٹر ہے یا سپورٹر ہے، اس کا حق ہے نون لیگ کو کرے۔ اگر کوئی پی ٹی اے کا ہے، پیپلز پارٹی کا، کرے۔ ہاں صحافی نیوٹرل ہے، ہاں آپ نے صحافیوں میں بہت پیسہ بانٹا ہے، اس بات میں کوئی شبہ نہیں، آپ پلانٹڈ سٹوریاں لگا رہے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا اس وقت اکثریت ضمیر فروشوں کی منڈی بن چکا ہے۔ جو ٹی وی آپ کے کہنے پہ نہیں کرتا، آپ اس کے مالک کو بلا کے دھمکیاں دیتے ہیں اور اب اشتہارات اربوں روپے دے رہے ہیں۔ نواز شریف نے عمران خان ڈیل نہیں کرا، ڈیل آپ کرتے رہے۔ 1981 سے ضیاء الحق سے ڈیل کی، مشرف سے ڈیل کی، قمر جاوید باجوہ سے ڈیل کی، پرویز کیانی سے ڈیل کی، رحیل شریف سے پاناما پہ ایشو پہ آپ نے ڈیل کی۔ وہ ڈیل شخص کیسے کر سکتا ہے جو ماں جس کی بیوی بھی اندر ہے؟ ہاں علی امین گنڈا پور کو چاہیے علی عمران خان کو کہ ان پر نظر رکھیں۔ 24 نومبر کا احتجاج پنجاب میں تو قانون ہے ہی نہیں، پنجاب میں تو پولیس کرتی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، اور صرف اس کا ذمہ دار 2-3 لوگ ہیں۔ وہ انہوں نے اپنا پیسہ بیرون ملک بھیج دیا ہے۔ پاکستان میں امریکہ میں ہوں، جو شخص ملتا ہے کہتا ہے پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے، ہمیں غلامی سے آزاد کب ملے گا، ہمارے ماؤں بہنوں فیملیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اوورسیئرز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ پاکستان کی آزادی چاہتے ہیں، اور ریمیڈیز جو بھیجتے ہیں جتنے آپ کے اخراجات ہیں اس سے 10 گنا بھیجتے ہیں۔ پاکستان میں بھی عوام آج صرف آپ پرامن احتجاج کا حق دے دیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں 10 لاکھ سے کم لوگ نہیں نکلیں گے۔ ہاں آپ نے میٹنگ کی پنجاب میں کہ 8 دن پہلے تمام لسٹیں بنا لی، مسلم لیگ نون والوں نے آپ کو فہرستیں دی پولیس کو کہ یہ بندہ پی ٹی اے کی خاتون ہے، یہ نوجوان ہے، یہ بزرگ ہے، یہ بہن ہے، بیٹی، ان کو گرفتار کرو۔ آپ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ آپ مجھے پتہ ہے آپ نے یہ پلاننگ بنائی کہ پورا اسلام آباد سیل کر دینا ہے، لاہور سیل کر دینا ہے، پنجاب کے تمام داخلی خارجی راستوں پہ کر دینے ہیں، لیکن سچ کو آپ دبا نہیں سکتے۔ یہ موومنٹ 24 نومبر کو جو چلے گی، ایگزیکٹ میں نہیں دیتا یہ حکومت، لیکن حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، شکست ذہنی طور پر مان چکے ہیں، صرف زبردستی ان کو مسلط رکھا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب، پوری دنیا آپ کو چہرہ آئینہ دکھا رہی ہے، آپ کی فیملی کا کوئی شخص باہر نہیں جا سکتا۔ اب بلاول بھٹو کی ڈرامہ بازی دیکھو، کہتے ہیں ہاں کہ ہوتا تھا بھئی امریکہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے جو دکھایا تھا ایفیڈیوٹ بھول گئے ہو؟ خواجہ آصف کا بیان بھول گئے ہو؟ کیپٹن صفدر کا بیان بھول گئے ہو؟ ناظرین، پاکستان میں یقیناً میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، پولیس غلامانہ زندگی ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو محافظ ہو تم سرحدوں کے محافظ ہو، سیاستدان حکومت کریں گے۔ قائد اعظم نے بیوروکریسی سے کہا تھا کہ آپ کسی حکمرانوں کے غلام نہیں اور ان کے کوئی بھی غیر آئینی کام ماننے کے پابند نہیں ہو۔ آپ نے جو حلف لیا ہے صرف قانونی کام کرو گے، آئینی اور قانونی، لیکن بیوروکریسی کی اکثریت کر دیا ہے۔ اینڈ پہ آپ کو ایک خبر دے دوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سخت جھڑپ ہوئی ہے۔ یہ کیا، اس کی وجوہات بعد میں بتائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان وفاقی حکومت میں ایک اہم محکمہ ہے، اس کے افسر کے سربراہ کی تعیناتی پر سخت ناراض ہے کہ کم سے کم یہ بھی آپ نے افسر لگا دیا ہے، اس پہ میں اپنا افسر لگانا چاہتا ہوں۔ اس پر شہباز شریف بے بس ہے، کمزور ہے۔ نواز شریف نے کہا اس افسر کو بدلو، انہوں نے کہا یہ فلاں آدمیوں نے لگایا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اقتدار لے لیا لیکن ووٹر اپنا ختم کر لیا، آپ نے طاقت لے لی لیکن عوام کی نفرت حاصل کی۔ آپ لوگ اب پاکستان کے کسی ایک شہر میں بغیر سیکورٹی کے نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگیاں دے، لیکن آپ نے یہ 8 فروری کو الیکشن دھاندلی کرا کے 9 فروری کو جیت کے اپنی 40 سالہ سیاست خود ہی ختم کر دی۔ اب لوگ آپ پر یقین نہیں کرتے۔ ہاں میری اطلاع ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل میں پیغام دیا گیا، علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ 24 نومبر کو اسلام آباد آئے، راستے سے واپس نہ ہو۔ اب عمران خان کو بہتر ہے، اسی لیے انہوں نے لیما خلا کے ذریعے پیغام دیا ہے۔ اگر پاکستان میں، پنجاب میں
چند غلامانہ افسروں نے پکڑ دکڑ نہ کی تو کہا جاتا ہے غیر جانب دار حلقے پاکستان میں وہ کہتے ہیں 10 لاکھ کے قریب لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں اگر گرفتاریاں ہوئی، ہفتہ پہلے گرفتاریاں، 20 تاریخ سے میری اطلاع شروع ہو جائے گی، 18 اور 20 کے درمیان پی ٹی آئی کے خواتین بزرگ رہنما کارکنوں کو، تو پھر ملک میں جگہ جگہ احتجاج ہوگا۔ اس حکومت کو جانا ہے، کب جانا ہے؟ اس کو سہارا دینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو حکومت کی پکلاہٹ کا شکار ہے۔ اکانومی تباہ، قانون آئین پر حملہ، عدالتوں پر حملہ، قانون پر حملہ، اور تو اور عوام کے حقوق پر حملہ۔ ان سے نجات کب ملے گی؟ جب عوام میں قانون کی حکمرانی ہوگی پاکستان میں۔ اس کے لیے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلانا ہوگا۔ یہ وہ صورتحال ہے جو آپ سے گزار کرنی تھی۔ پاکستان زندہ باد۔